آواز بلند بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجئے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة و سلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا محبوب رب العالمین صدر بزم استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر پروردہ نگاہ حضور ضیاء الامت استاذ العلماء قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد عبد الرزاق صدیقی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ عزت و احترام کے لائق پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت سید السادات قبلہ پیر سید حیدر علی شاہ صاحب حمدانی استاذ العلماء محقق اہل سنت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری زید شرفہ ہو میرے یمین و یسار تشریف فرما کثیر تعداد میں شاہین دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پیرا شریف اور انتہائی محبتوں کے لائق بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے قبل آپ نے علم و ادب کے حوالہ سے ایک خوبصورت خطاب سماعت کیا ہے اور اس خطاب کے بعد میرا کھڑا ہونا فقط اس لیے ہے کہ میں بچوں کی دستار کروانے جا رہا ہوں۔ اتنے بڑی علمی شخصیت کے بعد میرا گفتگو کرنا بنتا بھی نہیں، میں صرف اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ انشاءاللہ بس چند جملوں کے بعد دستار کی جانب چلیں گے۔ کچھ خوبصورت اشعار قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بلال شفقت صاحب کی نظر کیے ہیں اور ان کی محنت کو دیکھ کے میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ پھول اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے، پھول اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے، ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک خوبصورت سنت انہوں نے زندہ کی ہے اپنے استاد گرامی علامہ زبیر اسلم چشتی صاحب کی، کہ وہ پیڑا فتیال سے اٹھے اور ان کے آبائی گاؤں بوڈھیال کے اندر انہوں نے ایک گلستان آباد کیا اور وہیں سے وہ خوبصورت خوشبو لے کے بوڈھیال سے یہ اس ڈھوک پہ تشریف لائے اور یہاں پہ آ کے انہوں نے جو گلشن آباد کیا ہے یقیناً یہ ایک اچھی تربیت کا نتیجہ ہے اور یہی انشاءاللہ یہ پورا قافلہ یہ سالہ کہ جب آپ ایک رمضان کے لیے حافظ لینے کے لیے کسی ڈبہ شریف جاتے یا تلگنگ کسی ادارے کے لیے جاتے، کیا آج خود کفیل نہیں ہو گئے لوگ آپ کے پاس حافظ نہیں لینے کے لیے آئیں گے؟ تو سب سے بڑا اعزاز میں ان کی اس محنت کو دونوں ہاتھوں سے سلام محبت پیش کرتا ہوں اور یقین جانیے قوی امید ہے ان کے جذبے اللہ انہیں دوام نصیب فرمائے، اللہ ان جذبوں کو جلا نصیب فرمائے۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ ان کی محنت انشاءاللہ عملاً یہ ثابت کرے گی کہ اس نوجوان نے یہاں پہ ڈیرہ لگایا اور ان اساتذہ کی نظر شفقت، ان کی دعائیں اور ان کا دست شفقت ان کے سر پہ ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ ادارہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے ہوئے پورے علاقے کے لوگوں اور بچوں کو علم کی پیاس کو سیراب کرے گا یہ ادارہ انشاءاللہ۔ تو آپ اس پہ مطمئن بیٹھے ہیں تو ان کے لیے محبت سے آپ کہہ دیں سبحان اللہ۔ مزہ آ گیا۔ وہ اسکول کالج میں ہم جائیں نا تو وہاں پہ لوگ کہتے ہیں تالیاں بجائیں، آپ کے استاد آ گئے، شکر ہے آپ کو پتہ ہے، آپ سبحان اللہ کہہ کے ان کا ذرا حوصلہ بڑھا دیں۔ بس آپ انشاءاللہ انہیں بھی حوصلہ آ گیا اور مجھے بھی حوصلہ آ گیا ہے کہ آپ انشاءاللہ ٹھیک کام کرنے جا رہے ہیں۔ بس دو چار جملے انہوں نے مجھے جو کچھ کہا تھا، اب چونکہ وقت بھی اس بات کا متحمل نہیں اور قبلہ شیخ الحدیث صاحب کے لبوں سے کچھ چند جملے ہمیں سننے کو مل جائیں، میں بہت دیر تک بھی گفتگو کرتا رہا ہوں تو شاید وہ اثر نہ رکھے جو اس سامنے بیٹھے ہوئے بابے کے لبوں سے نکلنے والے دو جملے اثر رکھیں گے۔ تو میں یہ کہتے ہوئے الحمدللہ عقیدے کے پہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت پیغام دیا ہے، یہ میرے مالک کا مجھ پہ اور آپ پہ بہت بڑا کرم فضل اور احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا ہے کہ جب آپ ایک وہ چاہتا تو جانور بنا دیتا، وہ چاہتا تو کتا بنا دیتا، گدھا بنا دیتا، لیکن میرے اللہ تیرا کرم،
تیری مہربانی کہ تو نے ہمیں جانور نہیں بنایا، 18,000 مخلوقات میں سے اشرف بنا دیتا، لیکن میرے اللہ تیرا کرم تیری مہربانی انسان بنا دیا ہے، جانور نہیں بنایا، 18,000 مخلوقات میں سے اشرف بنا دیتا، لیکن میرے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ہمیں کلمہ نصیب ہو گیا ہے۔ تیسرا بڑا کرم میرے اللہ کا مجھ پہ اور آپ پہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں امت مصطفیٰ میں پیدا فرما دیا ہے۔ یہ اتنا بڑا کرم ہے، یہ سر ہلانے سے اظہار تشکر نہیں ہوگا بلکہ زبان سے سبحان اللہ کہتے ہوئے یہ اتنا بڑا کرم ہے میرے مالک کا کہ پہلے انبیاء دعا کرتے گئے، میرے اللہ تو نے ہمیں عزت دی، عظمت دی، بلندی دی، وقار دیا، کتاب و حکمت عطا فرمائی، لیکن ان ساری باتوں سے بڑھ کر ہم اس بات پہ فخر اور خوشی محسوس کرتے کر تو ہمیں امت مصطفیٰ میں پیدا فرما دے۔ لوگ دارہ والو اللہ اب توجہ کیجئے گا، میں چوتھا جملہ دینا چاہتا ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ اس مسجد کے در و دیوار آپ کی سبحان اللہ کی صدا سے گونج اٹھیں۔ یارو میرے اللہ کا کرم، پہلا بڑا کرم ہمیں انسان بنایا، دوسرا بڑا کرم مسلمان بنایا، تیسرا بڑا کرم ہمیں امت مصطفیٰ میں پیدا فرمایا ہے، پر میں سمجھتا ہوں چوتھا کرم اس سے بھی بڑا ہے، میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو نبی کے غداروں میں نہیں محمد عربی کے وفاداروں میں پیدا کیا ہے۔ الحمدللہ ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتوں کا جھنڈا اٹھانے والوں میں پیدا کیا ہے۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہمارا یقین ہے کہ میرے رب نے نبوت کا آغاز حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے فرمایا اور اس کا اختتام میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرمایا ہے۔ یہ ایک ہی جملہ چونکہ وقت اپنی وسعتوں کو سمیٹ رہا ہے، توجہ کیجئے گا، میرے اللہ نے سلسلہ نبوت کا آغاز حضرت آدم سے فرمایا، اختتام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرمایا۔ پہلے نبی حضرت آدم ٹھہرے، اللہ کے آخری پیغمبر، اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری رسول حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، تو پھر سن لو لوگو، اللہ نے میرے نبی کے بعد نبی بنانے بھی بند کر دیے، بھیجنے بھی بند کر دیے، اللہ کے بندوں نے نبی ماننے بھی بند کر دیے۔ ہمارا عقیدہ، ایمان اور یقین ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا۔ الحمدللہ سن لیجئے، ہر بندے کی دنیا میں جو بھی جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور اختتام ان کی موت پہ ہوتا ہے۔ کوئی شخص پیدا ہوا، یہ کہا جائے گا کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کس خاندان سے ہے، کس علاقے کے ساتھ ہے، کہاں کہاں پڑھتا رہا، کون کون سی ڈگریز اس نے حاصل کی، کس کس ادارے کے اندر پڑھاتا رہا، کن کن سماجی سرگرمیوں کے اندر یہ کام کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ بندہ جب اپنی زندگی کے اختتام پہ پہنچے گا، مر جائے گا، اس کی زندگی کی سیرت کی کتاب بند ہو جائے گی، لیکن جس کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، اس کریم آقا کی سیرت کا آغاز عالم ارواح سے ہوتا ہے اور جنت تک جاتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، ہماری ڈیوٹی اتنی ہے کہ ہم بنیادی طور پہ آج میں اسی طرف پلٹ کے آنا چاہتا ہوں اور یہیں اختتام کی جانب کی اصل جو ختم نبوت پہ پہرا دینے والے لوگ ہیں نا، وہ یہاں اداروں میں پیدا ہوں گے۔ یہ بات میرے خیال میں آپ کو سمجھیں، کہاں پیدا ہوں گے؟ ہاں، سکول، کالج، یونیورسٹی والے وہ تو یوں ایک منٹ میں ڈی ٹریک ہو رہے ہیں اور انہیں تو قادیانی جو ہے وہ کبھی کسی لڑکی کا جھانسا دے کے، کبھی روپیہ پیسہ، کبھی کاروبار دکھلا کے وہ لے جا رہے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں جنہیں گھٹی کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا شربت پلایا جا رہا ہے، جو انشاءاللہ جب جہاں جہاں جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو ختم نبوت پہ پہرا دیں گے، جو آواز بلند کریں گے اپنے آنے والی نسلوں تک کے لیے۔ لہذا آج میرا میسج اور پیغام آپ کے لیے یہی ہے کہ اپنی ساری توانائیاں اپنے اس ادارے کے لیے وقف کر دیں، اپنی ساری سوچوں کو یہاں اس ادارے کے اندر لے آئیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سارے دنیا کے جو معاملات ہیں وہ ضروری ہیں،
لیکن انشاءاللہ اس ادارے کا بہتر انداز میں آگے بڑھنا اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ میں بار دیگر اپنے اس عزیز بھائی کو سلام محبت و عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، جہاں یہ اساتذہ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، کاش کہ گھر میں بھی بچوں کو وہ ماحول مل جاتا۔ تو مجھے وہ چھوٹا بچہ یاد آ رہا ہے جس سے کلاس میں استاد نے پوچھا تھا، عادت ہوتی ہے استاد سوال کرتے ہیں بیٹا بڑا ہو کے کیا بنے گا، تو اکثر بچے فوراً چونکہ ہم نے ذہن میں ڈالا ہوتا ہے ڈاکٹر، انجینئر، فلاں فلاں، تو استاد بھی ایک ایک بچے سے پوچھ رہا تھا کیا بنے گا کیا بنے گا، تو کسی نے کہا ڈاکٹر، انجینئر، یا میں فلاں بنوں گا، پائلٹ بنوں گا۔ تو ایک بچہ اٹھا، عمر چھوٹی تھی پر جملہ بڑا کہہ گیا ہے، کہنے لگا استاد جی میں بڑا ہو کے صحابی رسول بننا چاہتا ہوں۔ استاد کو شاک لگا، جھٹکا لگا کہ اتنی چھوٹی عمر اتنا بڑا جملہ کہہ گیا۔ تو اس نے پوچھا بیٹا یہ کیسے کہہ دیا؟ کہنے لگا استاد جی اتنا تو ماں نے سکھا دیا ہے کہ صحابی وہی بنتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں چہرہ رسول کو دیکھا ہو، جس نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی ہو۔ لیکن میری ماں سنیے گا یہ جملہ آپ کے لیے، میری ماں ہر رات سونے سے قبل مجھے ایک صحابی رسول کی بات سناتی ہے، ارے اس دن سے میرے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو گئی، میں صحابی تو نہیں بن سکتا پر ان کے نقش قدم پہ چلنے والا تو بن سکتا ہوں، میں ان کا غلام تو بن سکتا ہوں۔ آج اپنے ساری ذمہ داریاں اداروں پہ ڈال دی۔ خود ماشاءاللہ والد صاحب مہینوں کے بعد بھی اللہ کرے آپ پوچھ لیں، سالوں کے بعد بھی کوئی نہیں پوچھتا، مدرسے میں چھوڑ دیا، 3 سال لگ جائیں 4 سال لگ جائیں، یہ تو استادوں کی مہربانی ہے کہ وہ الحمدللہ پوری توجہ کے ساتھ بچوں کو پڑھا رہے ہیں کہ ان کا وقت ضائع نہ ہو۔ لیکن مجھے بتائیے کہ کیا ساری ذمہ داری ایک مدرسے کے استاد کی بنتی ہے یا والد کی بھی بنتی ہے؟ تو آئیے تھوڑا سا کبھی کبھی اساتذہ کو وقت دیں، ان کے ساتھ آ کے بیٹھیں، اپنے بچوں کے معاملات کو ڈسکس کریں۔ یہ چونکہ موسٹ سینئر اساتذہ جن کے سامنے الحمدللہ ہزاروں تلامذہ نے زانوِ تلمذ طے کیا ہے، وہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ ہم ان کے قدموں کی خاک ہیں اور ان کے قدموں کی خاک بھی ہمیں میسر آ جائے تو وہ بھی ہمارے لیے باعث اعزاز ہے۔ یہ تجربے کی بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کے بچے اگر کسی اچھے پرائیویٹ سکول میں جائیں گے تو اچھی گاڑی لینے کے لیے آئے گی، اچھا یونیفارم، اچھا بیگ، اچھی کتابیں، کاپیاں، پینسلیں۔ لیکن اگر وہی بچہ گورنمنٹ سکول میں جائے گا تو نارمل سا بستہ اٹھایا ہوگا اور خود جائے گا، لیکن جو مدرسے میں آئے گا تو قاعدے کا پہلا نہ ورگ ہوگا، نہ آخری، نہ سر پہ ٹوپی۔ تو کیا قرآن کو آپ نے اتنا عام سمجھ لیا ہے کہ اسے پڑھنے کے لیے نہ آپ کے پاس وقت ہے، بلکہ آپ اکثر، ہم تلنگانہ کے اندر تو اکثر ہوتا ہے، یہاں پہ دیہات ہے، اکثر لوگ پیچھے آبائی گاؤں تب جاتے ہیں جب سکول میں چھٹیاں ہوں۔ کبھی بھی کسی نے ایسے نہ کیا کہ مدرسے میں جس دن چھٹی ہوگی، کیونکہ قرآن کو ہم عام تعلیم سمجھتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، قرآن اتنا خاص ہے، دنیا میں بھی عزتوں کے تاج اسی کے سبب سے، قبر میں بھی نجات انشاءاللہ اسی کے سبب سے، اور کل حشر کے میدان میں بھی نجات اسی کے سبب سے ملے گی۔ آؤ وہ خوبصورت منظر دیکھتے ہیں جسے دیکھنے کے لیے یقیناً آپ کے دل دھڑک رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ والدین جنہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اس ادارے میں بھیجا، اور بلال شفقت صاحب، ان کی ٹیم، ان کے اساتذہ نے دن رات، یہ ان کے رت جگہوں کا نتیجہ ہے جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ الحمدللہ یہ 7 بچے کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک بچہ حافظ قرآن بن جائے تو کمال کی بات ہے۔ اگر اس چھوٹے سے دیہات میں 7 10 بچے حافظ قرآن بنیں گے تو یقیناً اس ادارے کے اندر مالک کی بے پناہ برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی۔ یہ منظر آج بھی بڑا خوبصورت ہے اور قیامت کو تو کہیں خوبصورت ہوگا کہ رشک بھری نگاہوں سے ان کے بابا کے سر پہ وہ نورانی تاج دیکھ کے یہ سوال کیے جائیں گے، مالک یہ کون خوش نصیب آ رہے ہیں؟ تفصیل نہیں کہہ رہا، صرف یہ جملہ کہہ رہا ہوں، کون خوش نصیب ہیں؟ تو جواب ملے گا کہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے دنیا کے کام کاج چھڑا کے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ آئیے آج اپنے اچھے بچے ذہین، ہمارے کھاتے میں ویسے وہ پڑتا ہے، معذرت کے ساتھ اکثر لوگ آتے ہیں تو بڑا میرا ویسے دل کرتا ہے، پتہ نہیں باقیوں کا تجربہ کیا ہے۔ والد صاحب داخل کرانے کے لیے آئے نا بچے کو، استاد جی بڑے سکول میں لے کے گئے ہیں لیکن قطعی نہیں پڑھا سکا، مدرسہ لائیں دے وہاں۔ یا کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ گھر میں اماں کو گالیاں دیتا ہے، تو ہم نے کہا بھائی مدرسہ، میں نے کہا دل کرتا ہے ایک ہار ہوتا میرے پاس پھولوں کا، آپ کے گلے میں ڈال دے
کہ دین کو وہ دے رہے ہیں جو بالکل ناکارہ ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ ناکارہ بھی دیا ہے تو اللہ نے قرآن کے صدقے اسے بھی عزتوں کے تاج عطا کر دی، پھر وہ بھی ناکارہ نہ رہا تو آج آئیے جہاں ناکارہ بچے دیتے ہو جو کسی کام کے نہ ہو، لولا لنگڑا بھی مدرسے میں آ جائے نا، اللہ کی عزت کی قسم اسے بھی عزتیں مل جاتی ہیں قرآن کے صدقے سے۔ اگر اچھے بچے دو گے تو پھر صحیح معنوں میں یہ دین پہ پہرا دینے والے لوگ پیدا ہوں گے۔ تو آئیے یہ خوش نصیب بچے جن کے سروں پہ تاج فضیلت سجنے جا رہا ہے، نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں۔ تو یہ خوبصورت بچے، یہ منظر آج بھی بڑا خوبصورت ہے، قیامت کے دن بھی بڑا خوبصورت ہوگا۔ سب سے پہلے خوش نصیب جو حافظ ہیں، حافظ محمد اکرام، والد محترم کا نام صادق حسین، تشریف لاتے ہیں۔ قبلہ استاد جی شاہ جی اپنے دست مبارک سے اس بچے کے سر پہ تاج فضیلت سجاتے ہیں، تھوڑا سا جگہ دے تشریف لے آئیں۔ آپ بیٹھے رہے، کوئی بندہ اٹھے نا، پیچھے والوں کے لیے یہ منظر پھر دیکھنے میں ذرا مسئلہ ہوگا، آگے تشریف لے جائیں بیٹھے۔ دوسرے خوش نصیب حافظ ہیں، حافظ محمد حسیب، والد محترم کا نام محمد الطاف۔ تیسرے خوش نصیب حافظ ہیں، حافظ دانیال احمد، والد محترم کا نام اعجاز حسین۔ چوتھے خوش نصیب حافظ ہیں، حافظ محمد توقیر، والد محترم کا نام ظہیر احمد۔ اگلے خوش نصیب حافظ ہیں، حافظ عدیل، والد محترم کا نام محمد سفیر۔ اگلے خوش نصیب حافظ ہیں، حافظ صوبان، والد محترم کا نام محمد خان۔ آج کی اس بزم کے آخری دلہا جناب حافظ مطیع اللہ، والد محترم کا نام شیر محمد۔ یہ جو اب کے سامنے آیا ہے، ابھی بتا رہے ہیں قبلہ بلال شفقت صاحب کے جب والد نے داخل کرایا تو اس کے بعد فوت ہو گئے ہیں، تو یقیناً آج ان کی قبر میں بھی قرآن کی ٹھنڈک پہنچ رہی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ اس کے لیے کہیں سبحان اللہ، اور اس کے والد کی اصالِ ثواب کے لیے سارے ہی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ آج بابا نہیں ہے لیکن آج اساتذہ کی شفقتیں، دعائیں، انشاءاللہ یہ اپنے والد کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے گا، اور اس کے سبب سے انشاءاللہ اللہ گرامی کو کرم نصیب فرمائے۔ آئیے کچھ لمحے باقی ہیں تو انہیں غنیمت جانتے ہوئے ہم چند جملے استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد عبد الرزاق صدیقی صاحب کی زبان اقدس سے سماعت کرتے ہیں۔